پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی جسم کے قابل ستر حصے چھپا کر رکھیں. باریک اور تنگ لباس خصوصاً چست پاجامے سطر ڈھانپنے کے تقاضے پورے نہیں کرتے. زنا، بدکاری اور فحاشی سے بچیں، بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں. ہم جنس پرستی سے دور رہیں، جانوروں یا مصنوعی آلات سے جنسی خواہش پوری نہ کریں. پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی جسمانی ساخت اور شکل و صورت کی خوبصورتی کو نمایاں نہ کریں. زینت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جسم کا فگر بھی اور شکل و صورت کی خوبصورتی بھی. پھر مصنوعی اور آرائشی زینت جیسے زیور، لباس یا میک اپ وغیرہ چھپا کر رکھیں نان محرم سے. باریک لباس نہ پہنیں، گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائیں کیونکہ وہ بھی زینت کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے. وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں، گویا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے، یعنی سر خاص طور پر اوپر، سروں کے اوپر مزید بالوں اور کا جوڑا بنا کے یا اونچے کر کے اس کو اٹھایا ہوا ہو. وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر فرمایا الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، نہ کہ ظاہر کی جائے. مثلا چادر کا ہوا میں اڑ جانا اور زینت کا کھل جانا. وہ زینت جس کو چھپانا ممکن نہ ہو، جیسے چادر، گاؤن یا سکارف وغیرہ. جسمانی ساخت میں سے دراز قد یا متناسب جسم ہونا، اس میں بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اب یہ چھپائی نہیں جا سکتی. سیدنا ابن مسعود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کالرداء والثیاب، جیسے چادر اور کپڑے. چادر جو اوپر کی چادر یا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے، یا جو کپڑے نیچے سے نظر آ جاتے ہیں. یاد رہے زینت ظاہر ہونے اور زینت ظاہر کرنے میں فرق ہے. ایک وہ ہے جو آپ خود کھول دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اتفاق سے ہو جاتی ہے. پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں. خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ کچھ خواتین جب سکارف پہنتی ہیں تو اس کو اتنا زیادہ اسٹرولر کی طرح لپیٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ بعض اوقات تو گلے کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور سینہ تو پورا کھل جاتا ہے. بعض ایک پلو اوپر کر کے نقاب بنا لیتی ہیں، ان کا آدھا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی آدھا ڈھانکا ہوا ہوتا ہے، آدھا نمایاں ہوتا ہے، وہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ توجہ کھینچنے لگتا ہے. تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عورت اپنے سینے کے حسن کو چھپا کر رکھے مردوں سے، کیونکہ یہ مرد کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے. باریک دوپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھلک رہے ہو وہ نہ اوڑھیں. زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں، بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کے گزرتی. بسا اوقات وہ اپنی گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھی. کیا کیا؟ گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں، ان کو نکال لیتی تھی. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض سکارف اس طرح پہنتے ہیں کہ کانوں کا زیور باہر لٹک رہا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے مواقع پر پردے کا اہتمام کریں. سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ان سب نے اپنے تہ بندوں کو کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی. یعنی جو نیچے تہ بند ہوتا ہے نا، جو نیچے پہنتے ہیں شلوار کی طرح، تو انہوں نے کیا کیا کہ اور اگر کپڑا نہیں ملا سر کا اس طرح چادر بنانے والا تو انہوں نے انہی کو ہی ذرا صحیح کر کے، یعنی اس کے کنارے وغیرہ کاٹ کے اس کو چادر کی شکل دے دی.